نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے مریض کی تشخیص کے متعلق، کیونکہ اکثر ہم لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں اپنے مریض کو لے کر تو وہ اکثر جادو بتاتے ہیں یا جنات کا مسئلہ، کیوں اکثر لوگوں کو خود بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ مسئلہ ہے کیا۔ اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں تشخیص کا ایک طریقہ بتاؤں جس سے آپ خود اپنے مریض کو چیک کر سکیں اور پتہ لگا سکیں کہ واقعی کوئی جسمانی مسئلہ ہے یا روحانی ہے۔ روحانی مسئلہ ہے تو کیا مسئلہ ہے، جادو کا ہے یا جنات کا۔ پھر جنات کی کئی قسمیں ہیں، وہ طریقے الگ ہیں، جادو کی قسمیں ہیں، ان کا چیک کرنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن اس سے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مریض پر، اس شخص پر جنات کا مسئلہ ہے، سائے کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے یا جسمانی امراض ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ ہے، کوئی بڑا مشکل نہیں ہے۔ بس اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی حافظ ہو، حافظ نہ ہو تو پھر کم سے کم قرآن با تلفظ اس نے پڑھا ہو، یعنی تلفظ کے ساتھ اس نے پڑھا ہوا ہو اچھی طرح۔ تو ایک تو نماز ضروری کہ نماز پڑھنے والا ہو جس نے یہ چیک کرنا ہے، مریض کی تشخیص کرنی ہے، تو نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد چاہے کوئی بھی نماز ہو، اس نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک موٹا دھاگا لینا ہے۔ ایسا دھاگا بھی ایسا لینا ہے جس کے اندر لچک نہ ہو، یعنی کھینچنے سے وہ بڑھے نہیں بلکہ جتنا ہو اتنا ہی رہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، مریض کو کھڑا کر لے زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر مریض کو لٹا کر کریں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ کھڑا کر کے جب مریض کو چیک کریں گے تو بہت آسانی ہوگی، اس میں غلطی کا شبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیٹ کر عین ممکن ہے کہ جسم میں حرکت تھوڑی سی زیادہ ہو جائے، تو اس سے دھاگے میں فرق آنے کی وجہ سے آپ سمجھ بیٹھیں کہ جادو کا مسئلہ ہے، وہ ہو بیماری، یا پھر آپ سمجھے جنات کا مسئلہ ہے یا ہو جادو کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح اسی وجہ سے کہ مریض کو آپ نے بالکل سیدھا کھڑا کرنا ہے، اور اس مریض کا جو وہ دھاگا آپ نے لیا ہے موٹا، اس دھاگے کو آپ نے انگوٹھے کا ناخن، پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کے ناخن پہ رکھیں، اور یہاں پیشانی کے بالوں پہ، جب پیشانی کے بالوں اور ناخن تک جو دھاگا آپ نے ناپنا ہے اس کو کاٹ لیں جو اضافی ہے، صرف اتنا دھاگا آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اپنے صحیح اندازے سے، کہ دوبارہ ناپیں تو اسی طریقے سے پکڑ کر اسی طریقے سے آپ، تاکہ آسانی کے ساتھ ناپ سکیں۔ تو وہ دھاگا لے کر آپ نے پہلے مریض کو کھڑا کر کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ کر آپ نے ناپ لینا ہے۔ ناخن کے اگلے سرے پہ رکھنا ہے جہاں سے ہم ناخن کو کاٹتے ہیں، اور دوسرا پیشانی کے جہاں بال شروع ہو رہے ہیں دوسرا حصہ یہاں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مریض دھاگے کو لے لینا ہے، دھاگے کو تقریباً 7 تہہ جو ہے نا وہ فولڈ کر لیں، 7 تہہ کر لیں۔ کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ درود ابراہیمی نماز والا جو درود ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر بار مزمل میں بسم اللہ ضروری ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ مزمل آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھیں۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو دھاگا فولڈ کیا ہے، 7 تہہ کی ہوئی ہیں، اس دھاگے پر آپ نے اس کی پھونک مار دینی ہے، اور پھونک اس طریقے سے مارے کہ پھونک آپ کی لمبی ہو اور دھاگے کو ہلاتے رہیں تاکہ دھاگے کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جہاں آپ کی پھونک نہ لگی ہو۔ جب اچھی طرح پھونک مار لیں تو آپ کچھ دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ فارغ دھاگے کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ بیٹھ کر 1 یا 2 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ دھاگا دوبارہ لینا ہے اور مریض کو دوبارہ اسی طرح ناپنا ہے کہ انگوٹھے کے ناخن، پاؤں کے انگوٹھا جو ہے اس کے ناخن پہ رکھیں اور پیشانی کے بالوں پہ جہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے پھر دیکھیں کہ اگر وہ دھاگا آپ کا بڑھ جاتا ہے، جو آپ نے ناپا ہے اس سے بڑھ جاتا ہے، تو آپ بلا جھجک آپ سب کو کہہ سکتے ہیں کہ اس مریض کو جادو کا مسئلہ ہے، کیونکہ جادو کا جب مسئلہ ہو تو پھر دھاگا جو ہے عام ناپ سے بڑھ جائے گا۔ پھر کتنا بڑھنا ہے، اب وہ 1 انچ بڑھے یا 2 انچ، 3 انچ، اس میں پھر جادو کی اقسام آ جاتی ہیں۔
لیکن دھاگے کا بڑھنا چاہے وہ آدھا انچ کیوں نہ ہو، تو جب وہ بڑھے گا تو سمجھ لیں آپ جادو ہے۔ اور اسی طرح اگر دھاگا کم ہو جائے یعنی چھوٹا ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس مریض پر جنات کا مسئلہ ہے، سائے کا مسئلہ ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ جنات یا سائے کا مسئلہ ہے، پھر اس حساب سے آپ نے اس کے علاج کی طرف توجہ دینی ہے۔ اور اگر دھاگا نہ بڑھے اور نہ چھوٹا ہو، بلکہ جس طرح آپ نے ناپا ہے اسی اتنا ہی رہے، نہ تھوڑا بہت زیادہ ہو نہ تھوڑا بہت کم ہو، تو پھر چاہے سارے لوگ یہ کہتے رہیں کہ اس پر جنات کا یا جادو کا مسئلہ ہے، تو آپ نے یقین نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے خود اپنے مریض کو چیک کر لیا، تشخیص کر لی، اس سے جو آپ کو پتہ چلا وہی سچ ہوگا۔ اس کے علاوہ کم علمی کا مظاہرہ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ، اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اکثر ہم عاملین کے پاس جب جاتے ہیں اپنے مریض کو لے کر، تو اکثر وہ کہتے ہیں کہ جادو کا مسئلہ ہے، اور یقین کریں کہ 100 مریض اگر ہوں تو ان میں سے شاید 80% جو ہوتا ہے وہ جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، سائے کا، 20% جادو کا مسئلہ ممکن ہے۔ لیکن وہ بیچارے اکثر کہتے ہیں کہ جادو ہے۔ وہ جادو اس لیے کہتے ہیں، میں ان کو غلط نہیں کہتا کہ ان کے حساب میں جادو آتا ہے، وہ جادو آتا کیوں ہے جبکہ مسئلہ جنات کا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب جنات بہت زیادہ پرانے ہو جائیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 7 سال یا اس سے بڑھ جائیں، کم سے کم 7 سال کا عرصہ یا اس سے زیادہ کا وقت گزر جائے کہ اس مریض کے ساتھ جنات کا تعلق ہو، تو اس صورت میں ان کی جڑیں اتنی مضبوط، اتنا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے کہ عام چیک کرنے سے، جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آیت الکرسی کا پانی یا کسی اور چند آیات کا پانی دم کر کے پلائیں، پانی کڑوا ہو، نمکین ہو یا کھارا ہو جائے، یہ مختلف، پھر جیسے کڑوا ہو تو پھر یہ علامت ہے فلاں چیز ہے، میٹھا ہو فلاں ہے، اگر اپنے حالت پہ رہے یا کھارا ہو جائے تو جسمانی مرض ہے۔ تو اس صورت میں ایسا مسئلہ جو ہوتا ہے، یا پھر کپڑے کو ناپنا، کپڑا کم بڑا ہو جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اکثر جنات جو پرانے ہوتے ہیں یا پھر بہت زیادہ طاقتور، تو جب زیادہ طاقتور یا پرانے جنات کو عام اس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے تو وہ اثرات جادو کے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق اور ان کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ جادو کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر جادو نہیں ہوتا۔ لیکن جو طریقہ میں نے ذکر کیا ہے سورہ مزمل کا، مزمل بہت طاقتور صورت ہے، کیونکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ باقی قرآن کی جتنی صورتیں ہیں غالباً 113 صورتیں ہیں، ان میں سے کسی بھی صورت کے اتنے معقل نہیں ہیں جتنے سورہ مزمل کے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کے، صرف اکیلی سورت مزمل کے 40 معقل ہیں۔ جب آپ اس مزمل کے ذریعے، اس صورت کے ذریعے مریض کی تشخیص کریں گے تو یقیناً وہ 40 کے 40 معقل حرکت میں آئیں گے، اور وہ جنات کو کسی قسم کی بھی شرارت کرنے کا یا آپ کو ورغلانے کا، بھٹکانے کا موقع نہیں دیں گے۔ جو حقیقت ہوگی وہی آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔